اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں رجب کے مہینے کی فضیلت۔ پیش خدمت ہے رجب المرجب کی فضیلت، یعنی ماہ رجب کی فضیلت۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے، اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ اس مہینے کے 4 اور نام بھی ہیں، اور وہ بھی اس کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے بھی پہلے سے حرمت والے مہینے کا درجہ حاصل ہے، اور اس مہینے میں جنگیں رک جایا کرتی تھیں، اس لیے اسے الاسم کہتے ہیں کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی۔ اس کو الاسب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں۔ رجب کا ایک نام مطہر ہے، یعنی پاک کرنے والا۔ رجب کو پاک کرنے والا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روزے داروں کے گناہوں اور تمام برائیوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اس ماہ میں دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں۔ مکاشفات القلوب میں بزرگان دین فرماتے ہیں، رجب میں 3 حروف ہیں، رے، جیم، بے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، بے سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ رجب ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم حرمت والے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے ذیقعد، ذی الحج اور محرم تو مسلسل ہیں، اور 4تھا مہینہ رجب مدر ہے، جس کا قبیلہ مدر کے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں، اور یہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں روایت ہے
کہ عثمان بن حکیم انصاری بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رجب کے مہینے میں ہی حضرت سعید بن جبیر سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس کو یہ بیان کرتے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے رکھتے تھے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے چھوڑتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ طبرانی میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی ماہ کے روزے پورے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ طبرانی میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے رمضان میں بھی برکت عطا فرما۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے، جمعے کی رات قابل احترام ہے اور اس کا دن منور ہوتا ہے۔ طبرانی اور بیہقی میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہوتا ہے کہ رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آپاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج بوئے گا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب کرے گا تو وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت سے مستفید ہوگا۔ مزید یہ کہ رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام ذکروں، صحیفوں، کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالی کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے، شعبان محنت کا، اور رمضان تقرب کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، ماہ رجب کی پہلی رات، ماہ شعبان کی وسط کی رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات، اور قربانی کی رات۔ ماہ رجب کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی ماہ واقعہ معراج پیش آیا جو بہت اہمیت اور عظمت کا حامل ہے۔ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ اس ماہ تکمیل عبودیت ہوئی تھی۔ یہ معجزہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائی کی مہر لگاتا ہے،
عید قربان کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ ماہ رجب میں پیش آنے والے چند اہم تاریخی واقعات کچھ اس طرح ہیں۔ تاریخ اسلام میں ماہ رجب میں متعدد تاریخی واقعات پیش آنے کا ذکر ہے۔ اس میں سے ایک ہجرت حبشہ اولیٰ ہے، جب مسلمان اہل مکہ کی سختیاں برداشت کرنے سے عاجز آ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ روایات کے مطابق اس قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ سالار مہاجرین تھے۔ یہ سن 5 نبوی کا واقعہ ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ولادت کا سال تاریخی کتابوں میں سن 30 عام الفیل رقم ہے۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال 9 ہجری میں ماہ رجب میں ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود اطلاع پا کر اپنے صحابہ کی میت میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ ماہ رجب میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسر سفر رہی۔ ماہ رجب المرجب کی 2 عظیم فضیلتیں جو سب فضیلتوں پر بھاری ہیں کہ پہلی وحی بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی اور واقعہ معراج بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ رجب کی 27ویں رات اسی حوالے سے بڑی بابرکت رات ہے کیونکہ اسی رات امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا، رجب فصل بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے اسی کا بدلہ پاتا ہے۔ جس نے فصل کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن نادم ہوتا ہے اور اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، ماہ رجب ہوا کی مانند ہے، شعبان بادل کی مانند اور رمضان بارش کی مانند۔ بعض علماء نے کہا ہے، سال درخت کی مثل ہے، ماہ رجب اس درخت کی ہریالی کے دن ہیں، شعبان اس کے پھلنے پھولنے کے دن ہیں، اور رمضان اس کے کاٹنے کے دن ہیں۔ اس کو کاٹنے والے مومن ہوتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے سیاہ کر لیا ہو، اس کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ اس مہینے میں توبہ کے ذریعے اسے سفیدی میں بدل دے، اور جس نے سرکشی میں اپنی عمر کو ضائع کر دیا ہو وہ اس ماہ کو اپنی بقیہ عمر کے لیے غنیمت سمجھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی تصنیف غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ ایک بار رجب کا چاند دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن منبر پر چڑھ کر فرمایا، کان کھول کر سن لو، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر کسی پر قرض ہو تو اپنا قرض ادا کر دے، اور جو کچھ مال باقی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک کرنے کا مہینہ ہے، شعبان عبادات کے استعمال کا، اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔